بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 88واں دن 28 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر۔ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ تجارت کی غرض سے شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے لپٹ گئے۔ ابو طالب پر اس کا بڑا اثر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفر میں ساتھ لے لیا۔ اس قافلے نے شام پہنچ کر مقام بصرہ میں قیام کیا۔ یہاں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا جو عیسائیت کا بڑا عالم تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے اور درخت کی ٹہنیاں آپ پر جھکی ہوئی ہے۔ پھر اس نے اپنی عادت کے برخلاف اس قافلے کی دعوت کی۔ جب لوگ دعوت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، مگر بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا اور اپنی گود میں بٹھا کر مہر نبوت دیکھنے لگا۔ انہوں نے تورات و انجیل میں آخری نبی سے متعلق ساری نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود پایا۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا آخری نبی بننے والا ہے، ان کو ملک شام نہ لے جانا ورنہ یہودی قتل کی کوشش کریں گے۔ انہیں واپس لے جاؤ اور یہود سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ ابو طالب اس مختصر سی گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بحفاظت مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، داد کا اچھا ہونا۔ ابیض بن حمال بیان کرتے ہیں کہ میرے چہرے پر داد تھا جس نے چہرے کو سفید کر دیا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ ابھی رات بھی نہ ہونے پائی تھی کہ داد ختم ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال کی طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ خلاصہ، اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور غسل کے لیے تیمم کا طریقہ وہی ہے جو وضو کے لیے تیمم کا طریقہ ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، بڑھاپے میں رزق میں برکت کی دعا۔ بڑھاپے میں رزق میں برکت کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ ترجمہ، اے اللہ میری بڑی عمر میں اپنا رزق مجھ پر زیادہ کر دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے میں جب پانی لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو خوب یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت سے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ نہ لا سکیں تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ سخت گنہگار ہیں۔ مگر جو لوگ اس تہمت کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا والوں کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو آپس میں کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں،
قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، کوئی تو پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا اور کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کا یہ حال ہوگا کہ پاؤں سے لے کر منہ تک پسینے میں ہوگا، اس کا پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھسا ہوا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترے کا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ فائدہ: محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ سنترے کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو اور ہدیہ واپس مت کرو اور مسلمانوں کو مت مارو۔